السلام علیکم آصف علی بلوچ صاحب، آپ کیسے ہیں سر؟ جی وعلیکم السلام. جی سر کیسے ہیں؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے سر. جی تو میرا کیسر صاحب سے ایک سوال ہے کہ مطلب بہت سارے مولدین ہمیشہ یہی بولتے ہیں کہ اسلام میں وومنس کا مطلب مائنڈ ہے تو وہ کم ہوتا ہے کمپیئر ٹو دا مطلب میل سے، تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہو گے؟ میں یہی کہنا چاہوں گا جی جھوٹ ہے، ایسا کوئی اسلام میں نہیں لکھا ہوا. بالکل بھی ایسا نہیں لکھا ہوا. اسلام نے اس وقت عورتوں کو گورننس میں شامل کیا جب عورتوں کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ کتنے لمبے ٹائم کی یہ بحثیں ہماری ویسٹرن فلسفی میں رہی ہیں، لیگل کیسز رہی ہیں کہ عورت انسان بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. یہ نیتشے کرتے رہتے ہیں. ہمارے مولدین کہتے ہیں کہ وہ بڑا فلاسفر تھا. نیتشے یہ کہتا ہے کہ عورت کا وجود، عورت پہ جو سختیاں آتی ہیں نا، یہ سختیاں قیمت ہوتی ہے اس احسان کی جو عورت پہ اس کائنات نے کیا کہ وہ وجود رکھتی ہے. یعنی کہ پریگننسی کی ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں، ہسبینڈ کے گھر جو اس کو مشکلات ہوتی ہیں اور جس دیے مشکلات ہوتی ہیں، یہ عورت قیمت پے کر رہی ہوتی ہے اس لیے کہ وہ وجود رکھتی ہے. یعنی کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ وجود رکھے. یہ وجود رکھتی ہے تو پھر اس کی اس کو کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے کہ اس کو یہ سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں. یہ عورت کو سمجھا جاتا تھا. یہ عورت کو تو اسلام نے اس زمانے میں ایسے بیٹی کہہ کے اس کو عزت دی، اس کو بہن کہہ کے اس کو وہ عزت دی. اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے لیے اٹھ کے کھڑے ہونا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی جو ہمارا جو گورننس ہے اس میں ہماری جو ابتدائی دور ہے اس میں جو مارکیٹ کی پرائس کنٹرولنگ ہے اس میں آپ کو خواتین کا ذکر مل جائے گا، جنگوں میں مل جائے گا، تجارت میں حضرت خدیجہ کا آپ سن لیں، واقعات آپ پڑھ لیں کہ کتنی زیادہ ایکٹیو زندگی انہوں نے گزاری ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو زندگی اتنا ہی انجوائے کرنے کا حق دیا ہے جتنا مردوں کو دیا ہے. مرد کے اپنے شرم و حیا کے پیرامیٹرز ہیں، عورت کے اپنے شرم و حیا کے پیرامیٹرز ہیں. ایک آیت ہے جس کو وہ کوٹ کرتے ہیں کہ اگر کوئی لین دین کی بات ہو تو وہاں پہ ایک مرد گواہ ہوں یا دو عورتیں گواہ ہوں کہ اگر عورتوں کو وہ اگر بھول چوک ہو جائے تو وہ ایک دوسرے کو یاد کرا دیں. تو وہ یاد کرا دیں کہ کب وہ جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں شامل کیا ہے وہ اس لیے نہیں کہ تم مردوں سے کم ہو. یہ اگر تمہیں یہ بات بھول جاتی ہے تو پھر تم اس چیز کو تم ایک کاؤنٹر نہیں، تم ایک اسسٹنس لے لو کہ وہاں پہ دو عورتیں موجود ہوں. لیکن اس کو بیس بنا کے یہ سمجھ لینا کہ نہیں عورتیں مجموعی طور پہ ہی سب سے کم ہیں، یہ غلط ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو رضاعت کی دودھ پلانے کی گواہی ہوتی ہے، ایک عورت اور 1000 مرد دوسری طرف ہوں تو ایک عورت کی گواہی ان 1000 مردوں پہ بھاری ہوتی ہے. جب تہمت لگانے کی بات ہوتی ہے تو جس پہ ظلم کیا جاتا ہے وہ خود گواہ بھی ہوتا ہے نا. ایک عورت گواہی دے، اس کے مقابلے میں 3 مرد ایسے ہوں جو اس کو کہہ رہے ہوں کہ ایسا ہوا، ان 3 مردوں کو چھتر پڑیں گے اسلام کے مطابق. اس ایک عورت کی گواہی ان کے اوپر ہوگی. یہ ڈیسپریٹ اٹیمپٹس ہوتی ہیں کہ کسی آیت کو یہاں سے تروڑو مروڑو، کسی کو یہاں سے کرو، اس کو پھر یونیورسلی پھیلا دو کہ اسلام میں ایسا. بھائی اسلام نے جتنی عورتوں کو عزت دی ہے، جتنی مردوں کو عزت دی ہے، آپ بتائیں نا کہ آپ کی تو ماں اور آپ کے باپ تو آپ دونوں کے لیے برابر ہوں گے. میرا مذہب تو مجھے ایسا نہیں کہتا. میری ماں جو عورت ہے میرے والد صاحب سے 3 گنا زیادہ وہ میرے لیے قابل احترام ہے. نہ اس میں کوئی مائنڈ کے چھوٹے بڑے ہونے کی بات کی گئی ہے. جب سزا جزا کی بات ہے تو عورت اور مرد کو برابر کہا گیا ہے. جتنا ذکر مردوں کا جتنی دفعہ قرآن میں کیا گیا اتنی دفعہ عورتوں کا کیا گیا ہے. یہ سب لغو باتیں ہیں، صرف ڈیسپریٹ اٹیمپٹس ہیں. there is absolutely nothing, no logic in them. ماشاء اللہ راجہ صاحب، میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد اب مزید کسی بات کی کوئی گنجائش رہے گی. ماشاء اللہ بہت خوبصورت انداز سے آپ نے یہ بات جو ہے سمجھا دی ہے، بتا دیا. آصف علی بھائی صاحب، امید ہے کہ آپ ریلیکس ہو گئے ہوں گے اس سے. جی یہ آپ کا کاؤنٹر کوسچن کرتا ہوں. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ سر. امید ہے کہ آپ نیکسٹ بھی تشریف لائیں. جی علی بھائی، تو ڈارون صاحب خود اپنے کتاب میں یہی کہہ رہا ہے کہ لڑکیوں کا ایولیوشن صحیح نہیں ہوا ہے، مطلب ان کا مائنڈ کہاں ہے. اور میں نے مطلب ویسے آپ کا ڈارون کے بارے میں بارے میں کیا خیال ہے جو ایسی باتیں کر رہا ہے؟ اس کا اپنا دماغ ٹھیک ہے؟ جی مطلب اس کا میں نے بایوگرافی جو تھا تھوڑا سا پڑھا ہوا تھا. اس نے بندہ تو وہ سچ بولتا ہے، مطلب جتنا میں نے اس کو تھوڑا سا پڑھا ہے کہ مطلب کیا سچ وہ بولا؟ خود یہی مانتا ہے کہ جی تو کیا سچ وہ خود بولا؟ یہی مانتا بندہ ہے سچ کہ بولتا. اچھا میں سمجھ گیا. جی بتائیے. جی تو وہ خود بولتا ہے کہ جو کوئی خدا کو مانتا ہے وہ دماغ سے مانتا ہے، کوئی مطلب ایموشنل ہو کے نہیں مانتا ہے. وہ خود یہی مانتا ہے. میں تو کہتا ہوں وہ تھوڑا سا سچ بول لیتا ہے کمپیئر ٹو دا تھوڑا سا سچ بولتا ہے. چلے ماشاء اللہ جی، بہت شکریہ آصف علی بلوچ صاحب. امید ہے کہ آپ نیکسٹ بھی تشریف لاتے رہیں گے. اور آپ نے بہت ویٹ کیا، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. آپ کافی دیر سے موجود تھے لیکن کچھ اتنی دور سے ہمیں انہیں لینا پڑا. میں معذرت چاہتا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ کبھی آپ سے ڈیٹیل سے بات ہوگی. بہت شکریہ سر. جی السلام علیکم ممدر صاحب، آپ کیسے ہیں؟
وعلیکم السلام. بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں. الحمدللہ. سر جسٹ ون کوشچن سر. جی میں اور کوشچن میں نے آلریڈی پرائیویٹ چیٹ میں سر میں نے کر دیا. اگر آپ دیکھیں پرائیویٹ چیٹ میں شو نہیں ہو رہا تھا. آپ ڈھونڈنے میں اتنا ٹائم لگے گا تو آپ یہیں پہ کر دیجیے. اچھا میں بات کرتا ہوں. تو اس میں یہ ہے کہ بیسیکلی کمنٹ بھی ہے اور کوشچن بھی ہے, اس پہ آپ ایک آدھ منٹ بات کر لیجیے گا پھر میں بتاؤں گا. اس میں یہ کہ جو میں نے آبزرو کیا کہ دیر آر تھاؤزنڈ آف سمبیوٹک ریلیشن شپس, جیسے آپ نے بھی بتایا کہ سمبیوٹک ریلیشن شپس ہوتے ہیں نیچر میں. اور اس میں اس فار ایگزامپل یہ ہے کہ ہم ایکزیل کرتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ اور انہیل کرتے ہیں آکسیجن. اسی طرح پلانٹس جو ہیں وہ انہیل کرتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ اور ایکزیل کرتے ہیں آکسیجن. تو ایک سمبیوٹک ریلیشن شپ ہے. تو اس میں یہ کوشچن بنتا ہے کہ ان دونوں میں سے ایوولوشن سب سے پہلے کس کی ہوئی ہے. اسی طرح کچھ بیکٹیریاز ہیں جو کہ خود فوڈ ایڈجسٹ نہیں کرتے, ٹھیک ہے. ان کے اندر کچھ آرگنیزمز ہوتے ہیں جو ان کے لیے فوڈ ایڈجسٹ کرتے ہیں. تو بیکٹیریا خود ڈائجیشن نہیں کر سکتے, ان کے اندر آرگنیزم ان کے لیے فوڈ ایڈجسٹ کرتے ہیں اور خود بھی اس بیکٹیریاز کے اندر رہتے ہیں, اور اس کی وجہ سے بیکٹیریا بھی زندہ ہوتا ہے اور وہ آرگنیزم بھی زندہ ہوتے ہیں. تو ان میں سے بھی یہ کوشچن بنتا ہے کہ اسی طرح کے ہزاروں اور سمبیوٹک ریلیشن شپ نیچر کے اندر پائے جاتے ہیں. تو اس میں یہ کوشچن بنتا ہے کہ ان میں سے ایوولوشن سب سے پہلے کس کی ہوئی ہے. دیکھیں آپ اتنے گہرے سوال نہ کیا کریں, فتوے لگ جائیں گے آپ پہ. گہرے سوال کرنے والے جاہل ہوا کرتے ہیں ان کے نزدیک, سائنس کے دشمن ہوا کرتے ہیں. تو آئی بی ویری ہیپی کہ میں یہ سوال جو ہے کسی اسٹیج پہ میں پوچھوں, کسی ان سے بھی پوچھوں. لیکن جتنے سوال اس طرح کے میں نے پوچھے ہیں سمبیوسس کے حوالے سے, irreducible complexity کے حوالے سے, نارملی یہی ہوتا ہے کہ تم جاہل ہو, ملا ہو, تمہیں سائنس کا کیا پتا, وغیرہ وغیرہ. تو I fully agree with your question. I absolutely do. ایک اور چھوٹا سا پوائنٹ میں ایڈ کروں گا کہ اس میں سے میں نے کل ویسے غالب سے میری بھی بات ہوئی تھی, تو وہ بھی اس نے یقین کریں اس نے 10 منٹ میں سے مجھے اس نے 20-30 سیکنڈ بولنے دیا. اس سے میں اس کو سر کے آگے مخاطب کرا, بھائی بات سن لو غالب بھائی, بات پلیز اس سے بات نہیں. خیر وہ الگ بات. اب میں نے یہ نوٹس کیا نا ایک چیز اوور آل دا ورلڈ یہ ہے کہ ایوولوشنسٹ جو ہے نا خاص طور پہ وہ کریشنزم کی بات سنتے ہی نہیں ہے. وہ بے شک کوئی سائنسدان ہو اگلا, ٹھیک ہے, جیسے جیفری ٹامکنس کا پتا ہوگا, اس طرح کے بہت سے ہیں اتنے بڑے بڑے سائنسدان, انہیں کی یونیورسٹی سے پڑھے ہوتے ہیں, کوئی ہارورڈ سے پڑھا ہے, آکسفورڈ سے پڑھا ہے, MIT سے پڑھا ہے, اتنی تھی وہ. لیکن ان کے خلاف جیسی بات جاتی ہے وہ کہیں گے کہ یہ تو ہیں ہی چونکہ کریشن ہی, تو ان کی بات سننی نہیں ہے. اب میرا کوشچن ہے کہ اگر ہم یہ رویہ ان کے ساتھ رکھیں کہ اگر یہ بات جو آئی ہے جنگ ڈی این اے کی فار ایگزامپل ایک زمانے میں بات ہوئی تھی, تو ہم کہتے ہیں کہ جنگ ڈی این اے کیونکہ یہ ایوولوشنسٹ ہے تو ہم اس کی جو سائنس کی بات ہے ہم نے وہ بھی نہیں مانی. دیکھیں اصل ایشو تو یہ ہے نا کہ ان کے سائنس ٹرسٹ پہ میں نے بہت ایتھیسٹ سے بات کی ہے, اینڈ آئی کین ٹیل یو فرام مائی پرسنل ایکسپیرینس کہ سائنس ڈزنٹ میٹر ٹو دیم ایٹ آل. وہ ایک لائف اسٹائل ہے جس کو سائنس کے ذریعے وہ پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور سائنس ان کے لیے ایک ہتھیار ہے اونلی ٹو پروموٹ دیئر بلیفس. جب سائنس ان کے اپنے بلیفس کے خلاف جاتی ہے تو پھر وہ اسی کو چھوڑ دیتے ہیں. ابھی میری صرف سائنس نہیں, ہر چیز ہی, ابھی ایک ملحد ہے میری, ان سے بات چیت چلتی رہتی ہے. تو انہوں نے ابھی حارث سلطان کا ایک کلپ مجھے بھیجا کہ بڑے لاجیکل آنسرز ہیں کہ وہ اپنا انسیسٹ کو کیوں نہیں اجازت دی جا سکتی. ابھی حارث سلطان کو یہ نہیں پتا کہ دنیا میں بہت سے ملکوں میں انسیسٹ کی اجازت ہے. تو اس نے وہ وجہ یہ بتائی, لاجیکل وجہ اپنی طرف سے, کہ وہ پھر وہ بعد میں بچے پیدا کرنے کی بھی خواہش کریں گے اور پھر بچوں میں جینیٹکس نقص ہوں گے, تو اس لیے وہ نہیں کیا جا سکتا. well I agree with that. لیکن یہ تو ہمارا آرگومنٹ ہے کہ معاشرہ اجازت دیتا ہے نہیں دیتا. اس وقت آپ کو یاد آ جاتا ہے انڈیویجول لبرلزم کہ جو مرضی کرے, جو انسان جیسا مرضی کرے خیر ہی ہے. تو اب آپ کے اپنا جو لائف سٹائل ہے جو اس کو چیز سوٹ نہیں کر رہی ہے, اس کے لیے آپ ہمارے ان کی جو جس چیز پہ آپ بلیو کر رہے تھے انڈیویجول لبرلزم, آپ اسی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. یہ سائنس کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتے ہیں کہ جب تک سائنس ان کے نظریے کو سپورٹ کرتی ہے الحاد کی کو, تب تک اسے یوز کرتے ہیں. جب نہیں کرتی تو اس کے بعد نہیں ایسے دیکھ لیں گے ویسے دیکھ لیں گے. اور کتنی دفعہ ایسی باتیں ہوئی ہیں. ڈبیٹ میں غالب سے بات ہوئی جس میں نے کہا تھا کہ میوٹیشن رینڈم نہیں. اب اس پہ جو ہمارے پاس سائنٹیفک ایویڈنس آ گیا تو نہیں ایسا نہیں ہے, ابھی 10 سال لگیں گے, لوگ دیکھیں گے, پھر 10 سال کے بعد ابھی کیا ہے, ابھی اس وقت کیا ہے ہمارے پاس جو کرنٹ انفارمیشن ہے. تو یہی ہے کہ یہ میوٹیشن رینڈم نہیں ہوتی. سو سائنس ان کے لیے صرف ایک ہتھیار ہے. when it suits them they use it, when it doesn't suit them they simply بن میں پھینک دیتے ہیں, ذکر تک نہیں کرتے اس کا. اس طرح انہوں نے انکور پروجیکٹ کو بھی بڑا کرٹیسائز کیا تھا, حالانکہ وہ کافی بڑا پروجیکٹ تھا اور اس نے کتنی اسٹونشنگ اپنی جو فائنڈنگس دی تھی, لیکن انہوں نے ایوولوشن اس کو بھی بڑا مذاق اڑایا تھا. بہت زیادہ مذاق اٹھایا تھا, بہت اس پہ مذاق کیا تھا اپنی طرف سے, بڑی انہوں نے اچھی باتیں کی تھیں. لیکن پرابلم یہ ہوا کہ اب اس کو وہ پوزیشن جو ہے نا پرٹیکولرلی جو جنگ ڈی این اے کی ہے وہ اتنی انٹینبل ہو گئی ہے کہ تھنک سپٹمبر یا اکتوبر 2021 میں جو آکسفورڈ کی پبلیکیشن ہے کہ ڈیز آف جنگ ڈیٹاز آر اوور, وہ ایک لٹریچر ریویو ہے, ایک پیپر جو پبلش ہوا ہے اس پہ, کہ ناؤ وی کین ناٹ گیٹ اوے ود اٹ. ان کے اتنا انسرماؤنٹیبل ایویڈنس ہے کہ ڈی این اے جنگ نہیں ہوتا, وہ کہانی اب ختم ہو گئی ہے. ڈیز آر اوور.
یہ उसकी खुद ही उनका बड़ा तबका जो है ना अक्सरियत उनका मान गया है. नहीं मान रहे तो बस 2-4 उनके ऐसे हैं जो बड़े सख्त मौक़िफ़ रखने वाले हैं, लेकिन अगेन जैसे मैंने अर्ज़ किया कि they have nothing to do with science. Science is just a tool, a weapon for them. Other than that, it is nothing. बहुत शुक्रिया सर. ठीक है, ओके, इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी सर. ये कमेंट सेक्शन में भी आया, कमेंट सेक्शन में ज़्यादा तो दुआएं ही आई हैं, क्वेश्चन कम आए हैं. तो ये क्वेश्चन आया सर साजिद अली साहब की तरफ से. वो फरमाते हैं अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह सर लोग आपकी बातों से हिदायत हासिल करें. सर मेरा सवाल है कि अगर कोई शख्स इस्लाम छोड़े तो उसकी क्या सज़ा है और सज़ा क्यों है? देखिए, मैं बचपन से इस एहसास में जवान हुआ हूँ कि जो इस्लाम छोड़ता है उसकी सज़ा कत्ल है. लेकिन मैं थोड़ा रिसर्च का कीड़ा हूँ, तो मैं जब तक किसी चीज़ पे मुकम्मल तौर पे या सब्सटेंशियल मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं होती, मैं उस पर राय नहीं देता ऑब्जेक्टिवली. हज़रत आयशा की उम्र हो और बहुत से ऐसे कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ हैं, वन बाय वन मैंने उन्हें बड़ा खंगाला है. ये जो इस्लाम को छोड़ने की सज़ा मौत जो बताई जाती है, इस पे मैं इस वक्त खामोश हूँ कि मेरी तहकीक इस पे जारी है और मैं खामोश हूँ और उस वक्त तक मैं खामोश रहूँगा जब मेरी तहकीक पूरी नहीं हो जाती. इतना मैं आपको बता दूँ कि जितनी मेरी तहकीक आगे बढ़ रही है, बेस्ड ऑन दिस मैं प्रोग्रेसिवली कन्विंस्ड हो रहा हूँ कि इस्लाम में इस्लाम छोड़ने की सज़ा मौत नहीं है. लेकिन मैं आपको एक कंक्लूजन नहीं दे रहा. अब तक की जो मेरी रिसर्च की जो डेवलपमेंट है मैं आपको वो दे रहा हूँ. जब मैंने कंप्लीट कर दी तो मैं आपको पूरी ईमानदारी के साथ जो मैं समझता हूँ वो इंशाल्लाह मैं ज़रूर अर्ज़ करूँगा. जी सर, बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई. सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का. सबक फिर पढ़ सदाकत